جھنڈے کی سیاہی سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ مظہر سرکار بغداد کا نہیں ہے. سرکار بغداد اس کے جواب میں لکھتے ہیں چو چتر سنجری رخے بختم سیاہ باد. چو چتر سنجری رخے بختم سیاہ باد. جز فقر اگر بود ہوس ملک سنجرم. فرماتے ہیں جس طرح سلطان سنجر کے جھنڈے کا منہ کالا ہے، خدا کرے میری تقدیر بھی اسی طرح منہ کالی ہو جائے اگر میں اپنی فقیری کو چھوڑ کے سلطان سنجر کے نذرانوں کی طرف دیکھوں تو. اور فرماتے ہیں زانگا کے خبر یافتوں از ملک نیم شب صد ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. پتہ جب سے لے کر مجھے ملک سہرگاہی کا پتہ چلا ہے، جب سے لے کر مجھے ملک نیم شبی کا پتہ چلا ہے، آدھی رات کے وقت کی آہوں کا پتہ چلا ہے، درد مندہ دیا آہیں سن کے کمدہ عرش الہی. جب سے لے کر مجھے گریہ شبگیر کی اطلاع ہوئی ہے، خدا کی قسم 13 ملک ہو، اس جیسے 99 ملک اور ہوں، اور وقت نیم روز کی طرح پورے شباب پر ہوں، ملک 100 ہوں، قیمت جو ہو، میں جو دے کے 100 نہ لوں. اور حضرت ابو علی قلندر اپنی مسلمی کے اندر ان کے سامنے تحفہ کو پیش کیا گیا. پڑھتے ہیں پشتے پازم تختے کا اوسرا سر بدے از کف مدے ناموسرا. کا تختے سکندری آ جائے، تاجے دار آئے، ٹھوکر مار کے پرے کر دو، لیکن دامن غیرت کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دو. اور قریب آ جائیے. یہ سرکار والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہیں، یہ ان کے دروازے سے لوگوں نے فیض پایا ہے. سارے جہان کے چلنے والے لنگر سرکار بغداد کا فیضان ہے. اور قریب آنے پر دیکھیے، جس وقت جلال الدین اکبر کے ہاں یہ نذرانے بٹ رہے تھے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے وہ نذرانہ ٹھکرا دیا تھا، ابو الفضل اور فیضی نے لے لیا تھا. خدمت دین کس نے کی تھی؟ ہاں، امام ربانی نے کی تھی نا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے پاس علم کی کمی تھی؟ ایسا آدمی میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ میں میری اطلاع کے مطابق ایک ہی ہے، جس کا نام فیضی ہے، کہ پورے قرآن کی تفسیر عربی سے عربی میں بغیر نقطے کے لکھی ہے. آج اس دور میں پورے ممالک عربیہ میں ایسا آدمی نہیں دیکھتا ہوں جو پورے قرآن مجید کی تفسیر لکھے اور عربی سے عربی میں لکھے لیکن نقطے والا کوئی حرف پورے تفسیر میں نہ آنے دے. اکیلا آدمی ہے وہ، اور وہ ہندوستان کی پیداوار ہے، اس سرزمین میں پیدا ہوا ہے. تو یہ قدرت کوئی عالم علم نہیں کہتا کہ عربی میں اس طرح کی 10 طرح سے حضرت امام ربانی مجدد الرسانی رحمۃ اللہ تعالی میں تھی، مگر وہ جتنا بڑا علم رکھتا تھا اتنا بڑا بے ایمان بھی تھا نا. ہاں، حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی نذرانے اور تحائف لائے گئے. انہوں نے کہا اس بے دینی کی حالت میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی رشوت ہے، مجھے جیل قبول ہے، نذرانے نہیں قبول. جس نے وہ پیسے لے لیے تھے وہ آج دنیا کی نظروں میں انتہائی کبھی اور گھٹیا آدمی شمار ہوا ہے. لیکن مجدد کون شمار ہوا ہے؟ جس نے جیل قبول کی تھی اور بے دین کے نذرانے نہیں قبول کیے تھے. ہاں، تو بے دینوں بد مذہبوں کے نذرانے اور چوری قبول کرنا، پھر قیادت کی امید رکھنا، ایسے لوگوں سے امت مسلمہ کے مخلصین کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا. اتحاد کے لیے مخلص ہونا شرط ہے. اور قریب آئیے، جس وقت ایکلیسیسٹیکل گرانٹ سرزمین ہند میں تقسیم ہوئی تھی، اس وقت آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ جس وقت 1849 میں مہاراجا رنجیت سے چارج لیا گیا، ان دنوں مرزا جی بھی پیدا ہو چکے تھے.
اگر مہاراجہ رنجیت کی زندگی میں یہ دعویٰ کرتے نبوت کا تو ممکن ہے کہ وہ ریسٹیٹیوشن آف رائٹ کا کیس ان کے خلاف فائل کرتا. دعویٰ استقرار حق، یعنی جس پوزیشن میں آپ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتے اس پوزیشن میں تو میں بھی ہوں. یعنی جو میرٹس آپ کے ہیں، جو کوالیفیکیشن آپ کے پاس ہے، جو صورت آپ کے پاس ہے، وہ تو میرے پاس بھی ہے. اگر ایسے آدمی کو نبوت مل سکتی ہے تو آپ انتظار فرمائیں، مجھے پہلے لے لینے دیں. آئے ہائے، ختم نبوت کی بحث میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتیازی نشان یہ بھی ہوتا رہا کہ نبی کے دانے ہاتھ پر نبوت کی مہر ہوتی رہی اور اس اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس نبی کی ڈیزگنیشن ہوتی رہی. لیکن سرکار ہیں کہ جن کے دانے ہاتھ کی بجائے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پر سرکار کی مہر نبوت تھی. لیکن کیا وجہ تھی؟ مہر تھی تو تھی پر سامنے نہ تھی. ہے اور بات کچھ پلے پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی؟ کوئی بہت سوئے ہوئے لگ رہے ہو، جاگ رہے ہو نا؟ ہاں ہاں ہاں، یہ بات سمجھنے والی بات ہے. ہاں کہ نبی باقی نبیوں کو بھی مہر نبوت دی گئی، سرکار کو بھی دی گئی، مگر باقیوں کے دانے ہاتھ پر ہونے کی کیا وجہ تھی اور سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علامہ ابراہیم بیجوری، آپ کی کتاب المواہب اللدنیہ علی الشمائل المحمدیہ، وہ شمائل کی شرح ہے. ایک جو ہے نا المواہب اللدنیہ جو عام مشہور کتاب ہے 2 جلدوں میں، یہ امام قسطلانی کی ہے، اور امام قسطلانی کی جو ہے یہ سیرت کی کتاب ہے. اور جو المواہب اللدنیہ علی الشمائل المحمدیہ یہ حضرت علامہ ابراہیم بیجوری مصری کی ہے، مگر یہ شرح ہے شمائل ترمذی کی. نبی پاک علیہ السلام کی صورت، نبی پاک علیہ السلام کے عادات، اس پر وہ لکھی گئی ہوئی کتاب ہے، اس کی وہ شرح ہے. کہتے ہیں باقیوں کے دانے ہاتھ پر ہونے کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کسی آدمی کی بلا وجہ کنوکشن نہیں کرنا چاہتا. اس وہ سمجھتا ہے یہ ایکویٹی آف لا، قانون کی جو موزونیت ہے اس کے یہ خلاف ہے کہ کسی آدمی کو آئیڈینٹیفیکیشن کا اچھا موقع دیے بغیر اس کو کنوکٹ کر لیا جائے. یعنی جب پہچان کے مواقع اس کو مکمل طور پر میسر نہیں آئے تو اسے مجرم گرداننا جو ہے خلاف انصاف ہے. تو بہتر یہ ہوگا جس کو نبی بنا کے بھیجے اس کے دانے ہاتھ پر گوشت کا ایسا ٹکڑا جو کبوتری کے انڈے کے برابر ہو اور اس پر اس کا نام پرنٹ ہو اور ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس نبی کی اسپیشل ڈیزگنیشن، جیسا عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اس طرح کے کلمات لکھے ہوئے ہوں. کیونکہ اس وقت تک کوئی ایسی آرٹیفیشل گوشت لگانے کی کوئی ترکیب انسانیت میں متعارف نہیں ہوئی تھی جس کا مقصد یہ تھا اگر یہ جھوٹا ہوتا تو یہ عارضی طور پر، ٹیمپریری طور پر، آرٹیفیشل طور پر یہ کس طریقے سے ہاتھ پر یہ فالتو گوشت چپیکتا. چونکہ اس کے ہاتھ پر فالتو گوشت جس نے چپیکا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے. اب اس طرح کا آدمی لاؤ، اگر نہیں لا سکتے تو اس کو نبی مانو. یعنی اگر اندھا بھی ہاتھ ملائے نا تو ٹولے دیکھے کہ باقی پوری انسانیت کے ہاتھ پر کہیں بھی مور نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر مور ہے تو اندھے کو بھی پتا چل جائے. بہرا اگر بات نہیں سن سکتا تو ہاتھ پہ ہاتھ ملائے اسے پتا چل جائے یہ اللہ کا نبی ہے. باقیوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ان کو مور دی کہ جس وقت ان کے پہچاننے کی ضرورت پڑے تو اس مور کے ذریعے سے پہچان لے. اب مرزا جی سے کوئی پوچھے وہ آپ کی مور کہاں ہے جی؟ اب باقی نبیوں کو مور دے کے دانے ہاتھ پہ رکھی، مگر سرکار کی باری آئے دانے ہاتھ پر نہیں رکھی، دونوں کندھوں کے درمیان. فرمایا باقیوں کو دی ہے، اگر تمہیں نہ دیتے تو کسرے شان لازم آتی، اس لیے تمہیں بھی دی ہے کہ اگر کوئی اس کو شرط سمجھے تو تیرے اندر موجود ہے. لیکن دانے ہاتھ پر کیوں نہیں رکھی؟ فرمایا دانے ہاتھ پر رکھنے کا یہ منشا ہے کہ کسی کو چہرہ دیکھنے کے بعد مور کی حاجت محسوس ہوگی تو وہ دانے ہاتھ کو دیکھے گا.